سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کا ترجمہ، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے یہ بات کہی کہ اے یا مریم ان اللہ یبشرکی، کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتے ہیں بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح ہوگا، یعنی اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی باعزت اور آخرت کے اندر بھی باعزت ہوگا۔ ومن المقربین، اور وہ خاص قریبی مقربین میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گہوارے میں، گود میں، وَكَهْلًا، اور کہولت میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ محترم سامعین کرام، ہماری بات 2 دن سے اسی آیت کے متعلق چل رہی ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو جہاں تک ہم پہنچ گئے تھے وہاں سے آگے بڑھاتے ہوئے بڑھائیں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی، ان کی کچھ خصوصیات صفات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ دنیا میں بھی باعزت ہوں گے، آخرت میں بھی باعزت ہوں گے، ان کا نام یہ ہوگا، مقربین میں سے ہوں گے، اس طریقے سے۔ اور ساتھ ساتھ اب یہ فرمایا جا رہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے بچپن کے اندر ہی، گہوارے کے اندر یا گود کے اندر، یعنی بالکل بچپن کے زمانے کے اندر ہی وہ کیا کریں گے، گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے پڑھا قرآن مجید کے 16واں پارہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بیٹا پیدا ہوا، یہ اولاد ہوئی، یہ بیٹا پیدا ہوا، تو وہ جب قوم کی طرف لے کر آئے تو قوم نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ بھائی یہ تم کیا کارنامہ سر انجام دے کر لائی ہو، نہ تمہارے والد اس طرح تھے، نہ تمہاری والدہ اس طریقے سے کوئی اس قسم کی عورت تھی، تمہاری شادی ہوئی نہیں، تم نوجوان، اور تمہارا یہ بچہ یہ کہاں سے، مطلب ہے کہ اس طریقے سے وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے تو چونکہ ان کی طرف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو منع تھا کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف کیا کر دیا، اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف، اس سے پوچھو یہ کون ہے، کس کا ہے۔ تو انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ یہ بچہ جو ہے جو گود کے اندر ہے، چھوٹا بچہ، یہ کیسے گفتگو کرے گا، تم بتاؤ یہ گفتگو کر سکتا ہے۔
تو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی وقت ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً بول پڑے، اور مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی پیدائش کا یا تو پہلا دن تھا یا دوسرا دن، گویا کہ بالکل ابتدائی دنوں کے اندر ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی جائے گی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ ساری انہوں نے کیا کی؟ گفتگو کی، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل قرآن مجید کے اندر کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ تو گویا انہوں نے فوراً پہلی بات انہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی میں خدا نہیں ہوں، کوئی الہ نہیں ہوں، کوئی معبود نہیں ہوں، میں تمہارے جیسے کیا ہے ایک بندہ ہوں۔ اب یہ انہوں نے بالکل بچپن کے اندر ہی کیا کر دی؟ گفتگو کر دی، بالکل بچپن کے اندر ہی۔ تو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ وہ اس طریقے سے بچپن کے اندر کیا کریں گے؟ گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ایسے احادیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ جن کے مطابق بچوں نے ابتداءً ہی کیا کی؟ گفتگو کی، بچپن کے اندر کیا کی؟ گفتگو کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارات کا واقعہ سورہ یوسف 12ویں پارے کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب ان پر بھی تہمت لگی تو وہ شہید شاہد من اہلیہا، کہ انہی میں سے ایک بچے نے کیا کی؟ گواہی دی، ٹھیک ہے نا، اس بچے نے گواہی دی۔ اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام جریج تھا، جریج، وہ بڑا اللہ والا، تو اپنے عبادت خانے کے اندر رہنا، وہیں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ساری عبادت کرنا۔ تو کسی نے اس کے اوپر نا، بعض حاسدین بھی ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کسی نے جناب اعلیٰ کیا لگائی؟ تہمت لگائی کہ اس نے جناب اعلیٰ کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس عورت نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا اس سے ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم اس کو تو بڑا ولی اللہ اور نیک اور صالح اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے ہیں، اور یہ اندر سے اس طریقے سے نکل آیا۔ تو چنانچہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس اتنا ہی کافی ہوتا عوام الناس کے لیے، تو بس اس کے بعد جناب چڑھائی کر دیتے ہیں، جیسا کہ تقریباً یہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کوئی بات ہو جائے، بس کسی نے کوئی بات کر دی اور اس کے بعد کوئی نہیں دیکھنا کہ یار یہ جو کہنے والا سچا ہے، جھوٹا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو ہم دیکھیں نہ، بس انہوں نے چڑھ دوڑنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا اور اس کو مارا پیٹا، اس کا وہ جو عبادت خانہ بنا ہوا تھا تو وہ اس کو گھرا دیا، اور اس طریقے سے مارتے گھسیٹتے اس کو نیچے لے گئے۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میری آخری وقت لگتا ہے آ چکا ہے۔ اس نے جناب اللہ اسی وقت 2 رکعت نماز نفل کی اجازت مانگی، یا جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور آخر بس میری آخری زندگی کی نماز ہے، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جو بچہ تھا، تو روایات میں آتا ہے اس بچے کے پیٹ کے اوپر اس نے ہاتھ رکھ کر بتایا کہ تم بتا تیرا باپ کون ہے، بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ اسی وقت کیا ہے بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یار یہ چھوٹے بچہ اور اس طرح گواہی دے رہا ہے، تو اب جناب اعلیٰ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہوتا، بعد میں معافی تلافی، سوری یار ہمیں پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، یہ وہ، اس وقت بھی یہی ایسے ہی انہوں نے معافی تلافی، سوری اور غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ کون تھا، کس نے کہا، اس طریقے۔ اب انہوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو یہ جو آپ کا یہ جو عبادت خانہ ہے ہم سونے اور چاندی کا بنا کر دے دیتے ہیں، اس طریقے سے آپ ہمیں معاف کر دیں، اور اس طریقے انہوں نے کہا کہ بس جیسا میرا پہلے ہی مٹی کا اور چھپر نما جو بنا، بس ویسے ہی مجھے بنا کر دے دو، مجھے میرے حال پہ ہی چھوڑ دے۔ تو یہ بچے نے اس وقت بھی کیا ہے گفتگو کی۔ حدیث مبارکہ کے اندر ایک اور واقعہ بھی اسی طریقے سے آتا ہے کہ جو بچپن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں بلوا دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ قیامت والے دن ہمارے اعضاء بولیں گے جن کے اندر کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہی بچے کے اندر تو پھر بھی زبان تو ہے نا، بول سکتا ہے، کیوں نہیں بول سکتا، لیکن یہ اعضاء ہمارے ٹانگ، ہاتھ، بات، ان کے ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بھی تو بظاہر گوشت کے لوتھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو قوت گویائی رکھ سکتے تو وہاں پر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی،
دودھ پلا رہی تو اس کے سامنے سے ایک لوگوں کا ایک جمع غفیر گزرا، ایک عورت ہے بیچاری، اس کو مارتے پیٹتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جناب اللہ تہمت لگائی ہوئی ہے کہ اس سے چوری کی ہے، یہ کیا وہ کیا۔ اب وہ عورت اپنی زبان سے یہ کہہ رہے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، لیکن مجمع اس کو مارتا ہوا جا رہا۔ تو وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی نا، تو وہ ظاہر بچے کی مامتا اس سے فوراً کہا یا اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، مطلب ظاہر اس کی انسلٹ ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، اس طرح نہ بنانا۔ وہ بچے نے دودھ پیتے ہوئے فوراً دودھ چھوڑ کر کہا کہ اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا، اس جیسا بنانا۔ پھر اس کے بعد جناب اللہ وہ عورت بچے کو دودھ پلا رہی، اتنے میں جناب اللہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، بڑا کروفر اور گھوڑا اور مالدار اور اس طریقے سے لش پش کرتے ہوئے اس طریقے سے۔ تو عورت نے دیکھا یار یہ بڑا سیٹ اور بڑا اس طریقے سے مالدار ہے اور یوں ہے بڑے راحت میں آرام سے، تو اس نے ماں تو ہر چاہتی بچے کی میرا بیٹا بہتر سے بہتر ہو، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنانا، اس جیسا بنانا۔ فوراً بچے نے دودھ چھوڑ کر کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بالکل نہ بنانا، مجھے اس جیسا بالکل بھی کیا ہے نہ بنا۔ تو یہ بچپن کے اندر یہ بچوں کی کیا ہے گفتگو، اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ وہ بچپن کے اندر کیا کریں گے گفتگو کریں گے، وَكَهْلًا، اور کہولت میں کیا کریں گے گفتگو کریں گے۔ کہولت کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہولت اس عمر کو کہتے ہیں جس کو ہم ادھیڑ عمر کہتے ہیں، 40 سال سے جب اوپر بندہ ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں یہ کہولت والی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہولت کا ذکر کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلا معنی یہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہا نا کہ گفتگو کریں گے بچپن کے اندر، فرمایا کہ یہ ایسے ہی گفتگو کریں گے جیسا کہ ایک آدمی بڑی عمر کے اندر حکیمانہ اور بصیرت والی اور اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے، نپی تلی گفتگو کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر بھی ایسی حکیمانہ گفتگو کریں گے۔ ایسا نہیں جیسے بچے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ کوئی باتیں کر دی، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، اس طرح نہیں۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کے اندر بھی گفتگو ایسے ہی ہوگی جیسے ایک بندہ ادھیڑ عمر میں بڑی عمر کے اندر کرتا ہے، حکیمانہ ہوگی۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر ہی 10-12 سال سے جب واعظ کہنا شروع کیا یا کچھ بھی ہے تو وہ ایسی حکیمانہ اور بصیرت افروز باتیں کیا ہے کیا کرتے تھے، بصیرت افروز باتیں کیا کرتے۔ اور دوسرا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کہولت تو کہتے ہیں 40 سال کی بات کی عمر کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ غالباً 30 سے 35 کے درمیان، بعض روایات میں 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ گفتگو کا زمانہ تو آیا نہیں ہے، وہ تو زمانہ آیا نہیں ہے، اور بڑی عمر کے اندر کوئی انسان گفتگو کرے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، ساری دنیا بڑی عمر میں گفتگو کر رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کہولت کے زمانے میں جو ذکر کرنا یہ ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ وہ خاص معنی یہ ہے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور وہ آسمانوں پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب وہ زمین پر تشریف کیا ہے لائیں گے، اور جب اس وقت تشریف لائیں گے تو ان کے بعض روایات کے مطابق ان کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، اور روایات کے مطابق کوئی کم و بیش 40 سال کا عرصہ گزاریں گے۔ کم و بیش میں نے اس میں سے کہا کہ بعض روایات میں 40 سال کا اور بعض روایات میں اس سے کم عرصے کا بھی کیا ہے ذکر آتا ہے۔ تو کم و بیش اتنا عرصہ وہ کیا ہے زندگی گزاریں گے اور عدل و انصاف کریں گے، یہ کریں۔ اب جب یہ اتنا عرصہ یہاں پر آ کر گزاریں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 33 سال تو پہلی ان کی عمر، اب جب واپس آئیں گے تو 40 سال کے بعد وہ جو گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور آ کر کیا کریں گے گفتگو کریں گے۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا دوبارہ ذکر کر دیا، اور احادیث تقریباً کوئی 100 سے زائد احادیث مبارکہ اس کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ کیا ہے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو اس میں فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ وہ گفتگو کریں گے کیا بچپن کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے وہ گفتگو کریں گے بڑی عمر میں بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ کیا ہوں گے نیک لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا، نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور صالحین کی تعریف اور معنی ہم پیچھے کیا ہے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔